عابدانا عابدانا میرے حسین کا ہے عابدانا عابدانا میرے حسین کا ہے سب خزانہ میرے حسین کا ہے سب خزانہ جس کی خاطر یہ کائنات بنی جس کی خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا میرے حسین کا ہے جس جگہ ہوئی بنائے جاتے ہیں جس جگہ ہوئی بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے کارخانہ میرے حسین کا ہے علامہ صاحب کاٹ لو چاہے سر جھکے گا نہیں کاٹ لو چاہے سر جھکے گا نہیں سر اٹھانا میرے حسین کا ہے کیوں سر اٹھانا میرے حسین کا ہے نیزے پر بھی خدا کا پاک کلام نیزے پر بھی خدا کا پاک کلام کیا سنانا میرے حسین کا ہے کیا سنانا اور صاف کرتی ہے کربلا زہرا صاف کرتی ہے کربلا زہرا جان سے جانا میرے حسین کا ہے جان سے جانا اور عقیدے کا شعر یہ جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے یہ جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے مقطع جان علی پر فدا میری مفتی پر دل دیوانہ میرے حسین کا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہر زمانہ میرے حسین کا ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائیو شو
روشن پاکستان کی خصوصی عاشورہ ٹرانسمیشن. میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر. میرے ساتھ موجود ہیں کو ہوسٹ فائزہ کامران. ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج 10 محرم ہے، یوم عاشورہ ہے، اور پاکستان بھر میں آج یوم شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری 5 شوال المعظم کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش کے وقت ہی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی اطلاع دی. آپ کے دائیں کان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، بائیں کان میں تکبیر دی. پیدائش کے 7ویں یوم آپ کا نام حسین رکھا، آپ کا عقیقہ کیا. آپ تیسرے امام ہیں. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب ریحانت الرسول یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، اور سبط رسول یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اور آپ کی شان کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی اندھیرے میں آپ تشریف لے جاتے تو آپ کی پیشانی مبارک، آپ کے رخسار مبارک یعنی کہ گالوں سے ایسے انوار پھوٹتے کہ چاروں اطراف روشنی روشنی ہو جاتی. سبحان اللہ. 60 ہجری کو جب یزید نے بادشاہت کا تخت سنبھالا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید اس وقت دنیا بھر کے تمام گناہوں میں غرق ہو چکا تھا. اہل کوفہ کی درخواست پہ آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن یزیدی لشکر نے آپ کو کربلا کے مقام پر گھیر لیا اور کہا کہ یا تو یزید کی بیعت کی جائے یا پھر جنگ کی جائے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بقا کے لیے جنگ کا انتخاب کیا. 10 محرم الحرام کا دن ہے، کربلا کا میدان ہے. 3 دن کے پیاسے اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. صبر کے امتحان شروع ہوئے جاتے ہیں. جنگ شروع ہوتی ہے. ایک ایک کر کے آپ کے تمام ساتھی، آپ کے تمام عزیز بہادری کے ساتھ بہادری کی مثال قائم کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. سب سے آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کی طرف رخ کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، حجت تمام کرتے ہیں، اور اس بہادری اور جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ دشمنوں کی صفوں کو پلٹ کے رکھ دیتے ہیں، کہ یزیدی لشکر کی صفوں میں زلزلہ برپا کر دیتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں میں ہی وہی حسین ہوں جو نواسہ رسول ہے، کہ ہاں میں ہی وہی حسین ہوں کہ جس کی رگوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے. کون مولا علی؟ جو شیر خدا ہے. کون مولا علی؟ جو کہ حیدر کرار ہے. وہ مولا علی کہ جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، کہ ہاں میں وہی حسین ہوں، میری رگوں میں بھی وہی علی کا خون دوڑ رہا ہے. 80 کے قریب تیروں تلواروں نیزوں کے زخم آپ کے جسم پر لگ جاتے ہیں، لیکن آپ بہادری کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، آپ بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور بالا آخر آپ زخموں سے چور چور ہو کر میدان کربلا کی ریت پہ گر جاتے ہیں. یزیدی لشکر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سر کو آپ کے دھڑ سے جدا کر کے آپ کو شہید کر دیتے ہیں. یہ آج 10 محرم کو کون شہید ہو گیا؟ یہ کون امام حسین؟ وہ امام حسین کے جن کے نانا وجہ تخلیق کائنات ہے. بے شک. وہ امام حسین شہید ہوئے کہ جن کے بابا مولائے کائنات ہے. وہ امام حسین کہ جن کی والدہ خاتون جنت ہے. ارے وہ امام حسین کہ جب امام حسین تشریف لاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ روک کر آپ کو گود میں اٹھا لیا کرتے ہیں. وہ امام حسین شہید ہوئے کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھول کہا کرتے، جن کو سونگھا کرتے، جن کو سینے سے لگایا کرتے. امام علی مقام نے اپنی شہادت سے رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں کے جب بات حق و باطل کی آ جائے، کہ بات جب سچ کی آ جائے اور جھوٹ کی آ جائے، کہ بات جب نانا کے دین کو بچانے کی آ جائے تو یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. کیا عجب منظر تھا. سائنس کہتی ہے کہ جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، اور جو بھوکے رہتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. لیکن کیا منظر دیکھا دیکھنے والوں نے کہ ایک طرف یزیدی لشکر
ایک طرف حسینی لشکر، ایک طرف کھاتے پیتے رہے، ایک طرف بھوکے پیاسے رہے، ایک طرف تازہ دم، ایک طرف زخموں سے نڈال، لیکن کیا عجب منظر دیکھا کہ جو کھاتے پیتے رہے وہ مر گئے، مٹ گئے، اور جو پیاسے تھے وہ آج تک زندہ ہے، وہ آج تک زندہ ہے، وہ آج تک زندہ ہے۔ میرا امام حسین زندہ ہے کہ شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے کہ نبی کی آل کا دولہا حسین زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ چلتے ہیں مہمانوں کے تعارف کی جانب۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی محفل میں ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی ممتاز مذہبی شخصیت مفتی شاہد نعیمی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز ثنا گو عبد الباسط رانا سہروردی الحسینی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل، میری دائیں جانب بیٹھے ہیں ریحان الدین صدیقی صاحب، محافظ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے اور روشن پاکستان کا مستقل حصہ ہیں، اور آج 10 محرم کے اس اسپیشل پروگرام میں بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آپ کو السلام۔ بہت خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں، اور آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں ثنا خوان رسول مصباح سلیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور مزید مفتی صاحب سے ہم جانیں گے آج کے مفتی دن صاحب، کی اہمیت کے بارے میں۔ آپ سے بات کا گفتگو آغاز کرتا ہوں۔ مختصر سا حال میں نے میدان کربل کا بیان کیا، اور بہت اچھے طریقے سے تو آپ بتا سکتے ہیں، آپ مفتی ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو معرکہ تھا یہ ہم مسلمانوں کو کیا درس دیتا ہے؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ آج کا دن عالم اسلام کے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ آج ہی کا دن بقائے اسلام کا دن ہے، تا قیامت یہ دن اسی طریقے سے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا رہے گا۔ انشاءاللہ۔ وہ اس لیے کہ نہیں کہ ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غم اور رنج ہو، بلکہ ہمیں فخر ہے کہ نواسۂ رسول حضرت علی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت رونما ہوئی، اور اس شہادت کا جو اصل مقصد تھا، جو مقصد تھا، وہ حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کا تھا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ میدان کربل میں آنا اور جو واقعات رونما ہوئے، کیونکہ اسلام ایک تھیوری ہے، اور اسلام کی تھیوری قرآن ہے، یعنی ایک پریکٹیکل ہے اور ایک تھیوری ہے۔ قرآن جو ہمارے سامنے یہ تھیوری ہے، اور اس کا پریکٹیکل میدان کربلا ہے۔ بے شک، بے شک۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خون سے ثابت کر دکھایا کہ ہمارا ہی وہ گھرانہ ہے کہ جو دین کی بقا کے لیے ازل سے ابد تک ہمارے ہی گھر کی مثالیں دیتی جا رہی ہوں گی۔ کوئی شک نہیں۔ کیونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دین کو بچانے کے لیے جو اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا وہ اظہر من الشمس ہے، اور آپ کا جو آخری خطبہ تھا یزیدی لشکر کے سامنے، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں وہ حسین ہوں کہ جب تک ہمارا نام نماز میں نہ آئے تو نمازی کی نماز کامل نہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ میں وہ حسین ہوں کہ جب تک غازی میدان میں جہاد کے لیے ہمارے کردار پر نہ چلے تو اس کی شہادت رونما نہیں ہوتی۔ بے شک، بے شک۔ میں وہ حسین ہوں جب تک قاری قرآن پڑھ کر ہمارا ذکر نہ کرے تو اس کی تلاوت قرآن قابل نہیں ہوتی۔ بے شک۔ کوئی شک۔ میں وہ حسین ہوں کہ جب نانا جان بحالت سجدہ جاتے تو میں پشت پر سوار ہو جاتا، اللہ، اور رب کی بارگاہ سے وحی نازل ہوتی، محبوب
سجدے کو طویل کر دیجئے حسین کیا آپ کی شان، پشت پر کیا شان ہے، کیا شان ہے، واہ یہ نواسا جو پشت مصطفیٰ پر سوار ہو کر، اور اللہ جس کے لیے فرمائے کہ سجدے کو لمبا کر دیں، آج وہی حسین جس کو تم گرانا چاہ رہے ہو، رب پشت مصطفیٰ سے نیچے آنا رب کو گوارا تھا، اور تم اسی نواسے کو آج تم گرانا چاہ رہے ہو۔ تو میں اس حجت کو، کسی بدبخت نے کہا کہ امام علی مقام نے یہ خطبہ اس لیے دیا تاکہ آپ محفوظ ہو جائیں، آپ بچ جائیں۔ وہ بدبخت تھا، وہ جانتا نہ تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزیدی لشکر کے سامنے جا کر جب یہ خطبہ دیا تو آپ فرماتے ہیں مجھے تم پر رحم آ رہا ہے، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب عدالت لگے گی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں پیش کیا جاؤں گا، میرا گھرانہ پیش کیا جائے گا، تو وہاں کوئی حجت ایسی نہ رہے کہ میں نے کل ان کو بتایا نہ تھا۔ بالکل رب العالمین میں نے ایک ایک بات ان کو بتاتی تھی کہ میں کون ہوں، میں نے اپنا تعارف پیش کیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے میں، شہید کرنے میں انہوں نے پیچھے نہ ہٹے، کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہ تھا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربل میں جب آئے تو یقیناً آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں جنگ نہیں تھی، آپ امن کے دائی تھے۔ بے شک اگر آپ کی ذہن اور فکر میں جنگ ہوتی تو آپ چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو ساتھ نہ لاتے، بے شک خواتین کو ساتھ نہ لاتے۔ تو خواتین کو ساتھ لانا، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو ساتھ لانا، اس بات کی دلیل ہے کہ امام امن چاہتے تھے، امن چاہتے ہیں۔ بے شک امن کے دائی تھے۔ لیکن وہ یزید بدبخت کہ جس کی قسمت میں برا لکھا تھا، وہ اس پر اڑ چکا تھا۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ وسلم مجھے فرمایا، ابو ہریرہ سن 60 ہجری سے پناہ مانگنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس میرے دماغ میں بیٹھ گئی، اور صحابہ اکرام کی وہ جماعت تھی، بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلمہ نکلتا تھا تو صحابہ اکرام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اس جملے کو ہم ساری زندگی سنتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں۔ بے شک بے شک جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا کہ سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگنا، تو آپ کے دل میں یہ ہول اٹھتا تھا آخر 60 ہجری میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی نہ پوچھتا کہ آپ نے مجھے سن 60 ہجری سے پہلے میں اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا کہ دعا کرتے رہیے گا۔ یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، آخر واجرہ کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سن 60 ہجری سے اس لیے پناہ مانگنا کہ جب 60 ہجری کا آغاز ہوگا وہ فتنوں کا آغاز ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور چھوکروں کی حکومت کا، کم عقل والوں کی جو عمریں ہوں گی وہ تخت نشین ہوں گے، وہ فتنے ہوں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کیونکہ واقف اسرار تھے، رموز جانتے تھے، رازدار مصطفیٰ تھے، حضرت ابو ہریرہ کا 59 ہجری میں وصال ہو گیا، اور جب 60 ہجری آئی تو یہ یزید تخت پر نشین ہو چکا تھا، اور اس کی 24 سال عمر تھی، اور اس کے متعلق لکھنے والوں نے یہ بد اخلاق تھا، بد کردار تھا، اور یہ موٹا تھا بہت زیادہ، اور اس کے جسم پر بہت کثیر بال تھے، بدصورت بہت تھا، عیاش تھا، محرمات سے نکاح کرتا تھا، 2 بہنوں کو ایک ہی نکاح میں رکھتا تھا، اللہ اور اس نے مکے مدینے میں جو اس نے جو مصیبتیں ڈھائیں وہ کم نہ تھیں۔ حضرات صحابہ اکرام اس کے فتنے کو دیکھ کر اس کے لشکر سے دور ہو گئے تھے، ایسا نہ ہو کہ آسمان سے پتھر برسنے لگے ان فتنوں کی وجہ سے، لیکن اس کی قسمت میں برائی لکھی تھی، وہ بدبخت تھا، لعنتی تھا، پلید تھا، قیامت تک اس کے اوپر عالم اسلام لعنت بھیجتا رہے گا، اللہ اور فرشتوں کی لعنتیں اس کے اوپر برستی رہیں گی۔ بالکل صحیح۔ آخر کار اس بدبخت کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ اس نے کیا، اور یہ شہادت رونما ہوئی
امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادوں سمیت، اپنے بچوں سمیت، بھانجے بھتیجے اور حضرات صحابہ کرام، لوگ آج بدبختی دکھاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ان کا ساتھ نہ دیا. کیوں نہ دیا؟ اس لیے کہ امام علی مقام جنگ کی ارادے سے گئے تھے. ہم کہتے ہیں بدبختو تاریخ کا مطالعہ کرو، احادیث کا مطالعہ کرو. حضرات صحابہ کرام کی اولادیں اس میں شامل تھیں، حضرات صحابہ کرام اس میں شامل تھے. 21 سے 22 افراد خاندان نبوت کے رہنے والے تھے، شہزادے تھے، شہزادیاں تھیں، باقی جتنے افراد تھے وہ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی اولادیں تھیں. یہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے گئے. اب چونکہ اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے، اس میں وقت بہت چاہیے، کیونکہ 10 دن تقریباً ہو رہے ہیں ہمیں شہادت بیان کرتے. تو آخر کار 7 محرم الحرام کو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور 10 محرم الحرام دوپہر کو 2 بجے کے لگ بھگ امام علی مقام جو اس میدان کارزار کے آخری شہید تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی جب جاتے ہیں وہی لباس پہنتے ہیں، وہی تلواریں اٹھاتے ہیں، اور آپ کی شہزادیاں آپ کے آگے آتی ہیں، روتی ہیں، آپ سینے سے لگاتے ہیں. شہزادیاں کہتی ہیں کہ کوئی بھائی جان کہہ کر پکار رہی ہے، کوئی بیٹا کہہ کے پکار رہی ہے. آج حسین تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہونے والا ہے، آج حسین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے. آج امام علی مقام نے جب ذوالفقار والی تلوار اٹھا کر میدان کارزار کی طرف رخ کرتے ہیں تو آسمانوں سے آوازیں آتی ہیں اللہ اکبر. تو ایک شہزادی کہتی ہے بھیا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ آوازیں فرشتوں کی، سبحان اللہ، یہ صدائیں بلند کر رہی ہیں. آج آسمان کی ساری مخلوق جمع ہو کر کے آج شہزادہ رسول، نواز رسول کی شہادت کا آج منظر دیکھ رہی ہے. آج جنت کی مخلوق بھی حیران ہے، عرشی فرشی مخلوق بھی حیران ہے. آج کون جا رہا ہے؟ آج وہ نواز رسول جا رہا ہے جس کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا شہزادہ جنتی نوجوان کا سردار ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدی لشکر کے سامنے، فوج کے سامنے آگے جاتے ہیں، آپ خطبہ دیتے ہیں، لیکن بدبختوں نے جب دیکھا کہ امام علی مقام آج اسی حلیے میں ہیں کہ جس حلیے میں حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہی دستار اپنے سر انور پر سجائی ہوئی ہے، وہی ذوالفقار والی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑی، اور وہی لباس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر زیب تن کیا ہوا ہے. آج یہ شہزادے میدان کارزار میں جمع ہیں، حاضر ہیں. تو جب ابن زیاد نے دیکھا کہ آج حسین اب اس پاور کے اندر ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیدر کرار کے جوہر دکھا دیے تھے. واہ واہ کیا بات. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب حجت تمام کر دی، بدبختوں نے جب 10 افراد کا لشکر ایک دم بھیجا، 10 افراد جب آپ کے سامنے آئے تو آپ کی تلوار سے اس طریقے سے ان کے سر قلم ہو رہے تھے جیسے گاجر اور مولیاں کٹ رہی. ابن زیاد نے دیکھا کہ 10 افراد ایک ہی وار میں قتل ہو گئے تو اس نے بھی 30 افراد کا مجمع بھیجا. جب 30 افراد بھی ایک دم ایک ہی وار میں ختم ہو گئے اس نے بھی 70 افراد کا مجمع بھیجا. امام علی مقام ایک ایک کر کے پھر حکم ہوا دوسری طرف سے کہ اسی طریقے سے اگر 10-10 20-20 افراد جاتے رہے تو یہ حسین نواز رسول سب کو ختم کر دے گا. بدبختوں نے چاروں طرف سے تیروں کی برسات کی، نیزوں کی برسات کی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پہ، آپ کے سر انور پر، آپ کے بازوؤں پر، آپ کے سینے اقدس پر، آپ کی پشت مبارک پر جب تیروں نے ایک دم حملہ کیا تو آپ کا کوئی جسم کا حصہ ایسا نہ تھا جہاں سے خون نہ نکل رہا. آخر کار امام علی مقام زمین پر تشریف لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بدبختو تم نے اپنے نبی کے نواسے کا خیال تک نہ کیا. آج جمعے کا دن ہے، آج خطبہ منبر پر بیٹھ کر دین کی بقا کی بات کر رہے ہیں، آج مجھے نماز پڑھنے کا تو حکم موقع دے، آج میں اللہ کے حضور سجدہ تو کر لوں. بس شمر جیسا بدبخت وہ آتا ہے جب آپ کے چھاتی پر چڑھتا ہے. امام پاک فرماتے ہیں سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے
ایک ایسا بدبخت ہوگا جو برس سے بھرا ہوا ہوگا، کوڑ کا مریض ہوگا، وہ میرے شہزادے پر چڑھ کر اس کے سر کو تن سے جدا کر، اسی شمر نے پھر ایک ہی حملے میں امام پاک کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ نواس رسول، وہ امام حسین جس کے لیے متعلق یہ نظم ہے، جو میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ واہ واہ واہ، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے اب سب بے مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ کیا بات ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید سے حسین نے، عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید سے حسین نے، ہو اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، نعرہ حیدری، کیا بات ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اس بس میں شامل کرتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن روشن پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہے ریحان الدین صدیقی بھائی۔ ریحان بھائی، کیا سمجھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں یہ جو معرکہ کربلا ہے، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں محرم حرام کے مہینے سے صبر کا، شکر کا اور جہاد کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس مقدس دن کو اسی طریقے سے انجام دینا چاہیے جس طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں، نہ کہ روڈوں پہ آ کے لپسٹکیں لگا کے ڈھول تماشے بجا کر اس طریقے سے محرم کو منانے سے محرم کی جو مقدس دن ہے اسے پامال نہ کیجیے آپ لوگ۔ ہمارے تقریباً اکثریت سنی حضرات اور سنی عورتیں روڈوں پہ نکلی ہوتی ہیں، اور اس حلیے میں نکلی ہوتی ہیں کہ یقین مانیے کہ آپ دیکھیں گے، آپ یہ جمشید روڈ کی طرف دیکھ لیں یا ناظم آباد کی طرف دیکھ لیں یا نئی کراچی کی طرف دیکھ لیں، لپسٹکیں لگی ہوں گی، نئے نئے کپڑے پہنے ہوں گے۔ خدا را آپ یہ تو سوچیں کہ آپ کون سے دن اور کس دن آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے۔ وہ امام حسین جنہوں نے دین کے خاطر اپنے سر، اپنی پوری گھر بار، بچے، سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ ان پہ تو ان کے عمل کریں نا، جس کے خاطر انہوں نے قربانی دی۔ نماز، آپ گھروں میں نمازیں پڑھیں، کلام پاک کی تلاوت کریں، قرآن خوانی کرائیں، نیاز نظر کریں، سبیل لگائیں۔ ان کاموں کے چھوڑ کر آپ جو ہے روڈوں کے اوپر ایک تماشا، ہمارے عوام، ہمارے لڑکے بھی ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈھول لے کے نکلے ہوتے ہیں۔ کس چیز کا ڈھول بجا رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ شہادت کا دن ہے، اسے شہادت کی طرح گزاریں تو یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور حقیقتاً طور پہ جو ہے نا، ہماری تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے، سنیوں سے، کہ بھائی اپنے گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیجیے اور نظر و نیاز کیجیے، یہی ہمارا فریضہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بالکل۔ یہ خوبصورت جو پیغام تھا۔ اسپیشلی جو ڈھول کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ یزید کے کام ہے، یہ بالکل ہمارے بچوں کو یزید یہ کا بات کام نہیں ہے، پتا، ہمیں بتانا ہمارا فرض ہے۔ یہ یزید کا کام تھا، اس نے ڈھول بجایا تھا۔ جو ہماری قوم، ہمارے سنی مسلمان جو ہے نا، اکثریت لڑکے روڈوں پہ نکلے ہوتے اسی پہ ہیں عمل 9 اور 10 محرم کو اور ڈھول بجا رہے، تو ڈھول یزید کا کام ہے، حسینیوں کا کام نہیں۔ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں۔ اگر آپ یزیدی ہیں تو بجائیے گا، ہم تو حسینی ہیں، ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ بے شک، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ ہمارے ساتھ مصباح سلیم موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ آج کی بزم میں وہ بھی نذران عقیدت شامل کریں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق
رسول سے میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں وطن سے کیسے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہیں جنہیں باب صلی علیہ کہیں وہی جن کو آلے نبی کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی پختہ ہیں میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں سبحان اللہ. اور ان کے ساتھ ہی اب میں گزارش کروں گا نگہت راؤ صاحبہ سے کہ اپنی آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. میرا مولا مولا حسین ہے میرا مولا مولا حسین ہے میرا مولا مولا حسین ہے جو ہوا نواسہ مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین ہے جو یزیدیت کو فنا کرے شاہ کربلا وہ حسین ہے بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا ایسا بادشاہ وہ حسین ہے میرا مولا مولا حسین ہے میرا مولا مولا حسین ہے اور کیا سناؤں واقعہ کربلا ہائے تیر نیزہ کہاں لگا جسے چومتے رہے مصطفیٰ وہ حسینی سر تھا کٹا ہوا سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا یہ جو کر گیا وہ حسین ہے میرا مولا مولا حسین ہے میرا مولا مولا حسین ہے نگہت راؤ. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں شامل کریں گے محمد جنید عابدی صاحب کی آواز میں ایک خوبصورت سا کلام. کربلا یا حسین کربلا یا حسین کربلا ناد علی ہے ہر بلا کے ساتھ
सामने। मौत एक बाज़ीचाए अतफाल थी उनके लिए। मौत एक बाज़ीचाए अतफाल थी उनके लिए। हंस रहे थे करबला वाले कज़ा के सामने। करबला ना दे अली है जुल्म की ज़द पर हक़ भी होता है लेकिन किस तरह। जुल्म की ज़द पर हक़ भी होता है लेकिन किस तरह। जैसे एक शिशुमाह बच्चा हुरमला के सामने। हश्र तक सलमान रोएंगे हमेशा शबीर में। हश्र तक सलमान रोएंगे हमेशा शबीर में। कौन आ सकता है ज़हरा की दुआ के सामने। करबला ना दे अली है हर बला के सामने। या हुसैन एक अज़म है जो रो जफा के सामने। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप मोहम्मद जुनैद आबदी साहब की आवाज़ में खूबसूरत कलाम देख रहे थे। दौरान प्रोग्राम हमें ज्वाइन किया है सैयद रेहान साहब ने, जो खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपसे गुजारिश करूँगा कि नजराने की तस्बीश करें। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। जिनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं। जिनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है। किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए। घर लौटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए।
جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی بزم اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس بزم کو سجانے کے لیے جن جن لوگوں نے تعاون کیا ان تمام کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ان کے رزق میں ڈھیروں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اور دوران پروگرام کوئی کوتاہی انجانے میں ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور جانے سے قبل شامل کریں گے فائزہ کامران کی آواز میں تحت اللفظ میں کلام۔ جی فائزہ۔ بالکل، میں بھی آج کی اس عقیدت و بھری شام میں ایک اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گی۔ یہ کلام جو ہے وہ سید اطہر علی کا لکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت کلام ہے۔ امیر شہر ستم اور کربلا والے، امیر شہر ستم اور کربلا والے، یزیدیت کا قلم اور کربلا والے، نہ آئے دست یزیدی میں اور نہ آئیں گے، نہ آئے دست یزیدی میں اور نہ آئیں گے، صداقتوں کے علم اور کربلا والے، فلک نے بین کیا اور زمین تھرائی، فلک نے بین کیا اور زمین تھرائی، ہائے وہ شام وہ غم اور کربلا والے، متاع دین ہیں ایمان بھی ہیں حرمت ہیں، متاع دین بھی ہیں ایمان بھی ہیں حرمت ہیں، وہ کربلا وہ علم اور کربلا والے، ہے خاص یوں بھی یہ آل نبی کا غم اطہر، ہے خاص یوں بھی یہ آل نبی کا غم اطہر، کہ ایک لڑی سے ہیں ہم اور کربلا والے، کیا بات، کہ ایک لڑی سے ہیں ہم اور کربلا والے، امیر شہر ستم اور کربلا والے۔ بہت خوب، آپ تمام مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بزم کو قبول فرما لے، آمین اللہم آمین۔ مجھے فائزہ کامران کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔